سلمیحات اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، ایسے ہی لوگوں کو جب یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ سے آپ ڈرو تو ان کو عزت آ لیتی ہے گناہ کے ساتھ. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بات بیان کی جائے اور سامنے سے وہ کہتے ہیں میری تو عزت گھٹ جائے گی اس سے. اگر آج آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ سادگی کے ساتھ کوئی کام کر لیں جس میں آپ کی دین ایمان اور آپ کی عبادات میں خلل واقع نہ ہو، حج کے لیے اگر آپ چلے جائیں اور واپس آ جائیں سادگی اختیار کر لیں، کیونکہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ عبادت بھی اتنا دل لگا کے کریں اور اس کے ساتھ آپ یہ سارے دماغ میں سوچتے رہیں کہ لوگوں کے لیے کیا خریدنا ہے، تو وہ بندہ بولے گا میری تو عزت ہی نہیں رہے گی، کوئی میں آ کے کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، کیا یہ دنیا میں کیا یہ حساب کتاب چل رہا ہے. آج اگر کسی کو بول دیا جائے کہ آپ شادی طریقے سے کر لیں، بےہودگی نہ کریں، تو کہتے لوگ بولیں گے کیا میت کا گھر ہے. تو اس کو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی عزت گناہ کی ہے. آج اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ جو لفظ بولتی ہیں یہ کرتی ہیں غلط ہیں، تو کہتے ہیں تو فیشن میں آج کل تو میری تو عزت کم ہو جائے گی، میں تو پینڈو لگوں گی، گاؤں کی آئی ہوئی لگوں گی. تو یہ ساری چیزیں میں اور آپ غور کریں کہ کیا چیز ہماری عزت پہ ایسی بن جاتی ہے جو کہ دراصل گناہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے یہ بندہ اس کی عزت اس کو جہنم ہی کافی ہوگی. یہ گناہ کی عزت لے کے بیٹھا ہے، اس کو اگر انا ہے، اس کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو گناہ کر کے اپنے آپ کو منواتے ہیں. منافقین نے یہی تو کہا کہ ہم ان کو ذلیل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی. یہ منافق کیا جانتے ہیں عزت. تو من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو عزت چاہتا ہے تو اللہ کے لیے ساری عزت، ایمان والوں کے لیے عزت. تو اگر مجھے اور آپ کو واقعتاً حقیقتاً عزت چاہیے تو ہم اللہ کے ماننے والے بنیں گے، ہم اللہ کی باتوں کو اونچا رکھیں گے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی اس کی کیا عزت ہے. آپ اس کو ایکسپیرینس کریں، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، یہ میں آپ کو گارنٹیڈ لکھتی ہوں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی وہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو نہیں ملتی. اور پھر کہتے ہیں کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی ایسے انسان کو کیا بات پھر آگے سمجھائی جائے، اس کو تو جہنم ہی کافی ہوگی. آیت نمبر 207، یہ اسی شخص کا کردار آپ دیکھیں پیچھے سے بیان کیا جا رہا ہے. 207 میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھپا دیتے ہیں نفسہ وہ اپنی ذات ابتغاء چاہنے کو مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی. واللہ اور اللہ رؤوف بڑے ہی شفقت کرنے والے ہیں بالعباد بندوں پر. کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو کھپا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی رضا چاہیے. یعنی آپ اور میں یہ آیت جب پڑھتے تو ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کچھ تصور پیدا ہوتا ہے یا کوئی سوچ آتی ہے کہ یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. ایک شخص وہ ہے جس کو گناہ کی عزت ہے، ایک شخص وہ ہے جو اوپر اوپر بڑا میٹھا اور اچھا بن رہا ہے، جو اللہ اللہ باتیں کر رہا ہے اور اندر سے وہ کچھ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کی اوپر سے یا کہیں ایسے نظر کچھ نہیں آئے گا لیکن اللہ سے اس کا سودا ہو چکا ہے، سیکریٹیولی وہ سارے کام ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی پرائیویسی اس کی چل رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس نے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے اور اس نے مجھ سے صرف رضامندی کا سودا کیا ہے. اس نے بولا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ اس نے جنت کا سودا کیا، اس نے اللہ کی رضامندی کا سودا کر دیا. اس سے بولا بس اللہ مجھے آپ کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے، آپ مجھے اس بات کی طاقت دیجیے گا کہ میں آپ کو راضی رکھوں. اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، اس کے لیے چاہے ساری دنیا مجھے تھو کرے لیکن میں نے جو ہے وہ آپ کو ناراض نہیں کرنا. یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے بندے ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال خرید لی اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. اب وہ اللہ کے راستے میں قتال بھی کر رہے ہیں اور وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ فرمانے کہ یہ وعدہ تو میرا ان کے ساتھ تورات انجیل اور آج قرآن میں بھی چل رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے ولی وہ ہیں کہ جو لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے تانوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، ان کو صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے زیادہ وہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں. آج میں اور آپ اللہ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کی رضا چاہیے اور ہم اپنی ذات آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. اللہ فرمانے اللہ آپ دیکھیے لاکنگ نے کیا آیت کی، اللہ اینڈ میں کہتے ہیں اللہ شفقت کرنے والے بندوں پر. اللہ کیا تمہیں خرید کر تمہارے اوپر کیا پورا بوجھ ڈال دیں گے یا تمہیں رگڑ کے رکھ دیں گے؟ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تم نے اس کو کوئی خرید نہیں لیا ہے، تم مجھ سے اتنا کام کرواتے ہو. امپلائیز کے ساتھ ہمارے کیا حال کیا جاتا ہے. اللہ فرمانے میں وہ حاکم اور وہ آقا نہیں ہوں، میں تو بڑا شفقت کرنے والا ہوں بندوں پر. یہ صرف ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے
یہ ایک آپ دیکھتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسے کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو جان لیتا ہے، جس کو اللہ قرآن میں اوت العلم کہتے ہیں، یعنی علم والے جس کو کہتے ہیں. اور وہ علم والے کیا ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں اور ڈگریاں لے کے وہ علم والے نہیں بنتے، بلکہ انہوں نے اس دنیا میں مشاہدہ کر لیا ہوتا ہے ان چیزوں، ان کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ بندہ بنائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ بندے ہیں جن کو عزت ہی ان کی ختم نہیں ہوتی. آج اگر میں اس طرح سے ڈریس اپ نہیں ہوں گی اور جاؤں گی نہیں تو لوگ کیا بولیں گے، یہ تو کیا ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ سوچتے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری چیزوں سے پہلے اللہ کی رضا جو ہے وہ سمیٹنے والا بنا دے. اس کے بعد آیت نمبر 208 میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیچھے چلو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان ہے تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن. فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ کیا مذاق اور ڈھونگنا چاہ کے رکھا ہے؟ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھ لیتے ہو، اور باقی سارے گھنٹے دن کے اور باقی سارے مہینے سال کے اس میں کیا ہوتا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں. اللہ رسول کے بارے میں مجھے اتنا ہی پتہ چل گیا کہ کھانے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے اور سوتے ہوئے دعا پڑھ لینی چاہیے، اور اس کے بعد رمضان میں یا نماز جو ہے وہ وقت پہ بس پڑھ لینی چاہیے. اس کے علاوہ کیا رسول کے طریقہ کار تھا؟ ساری زندگی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ٹائم کیسے لگایا، ان کی لائف کے کیا مشنز اور گولز تھے، یہ مجھے اور آپ کو اگر نہیں معلوم ہے، اور میں اور آپ صرف نماز روزے کی حد تک رہ گئے اور کہتے ہیں اپنے اسلام کے یہ بڑے 5 ارکان تو پورے کر لیے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 5 ارکان نہیں ہے، یہاں پہ 50 ارکان موجود ہیں. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، یعنی جو داخل ہو رہا ہے وہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ کچھ لوگوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی بندگی جو ہے نا وہ کنارے پہ کھڑے رہ کے کرتے ہیں، یعنی وہ انٹر نہیں ہو رہے اس کے اندر، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، وہ باہر سے کارنرز پہ کھڑے ہو گئے جو ہے نا بس سمجھ رہے ہم اسلام میں آ گئے. تو یہاں پہ جب کہا جاتا ہے نا سوالات ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو بھی کرتا ہے اگر وہ دل کا اچھا ہے تو، اگر وہ لوگوں کو نقصان نہیں دے رہے تو کیا اللہ اس کی بخشش نہیں کر دیں گے؟ چاہے وہ دوسرے اور جو بھی غلط کام نہ کرے قرآن کے خلاف جائے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ورنہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلو گے، آپ شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے شروع ہو جاؤ گے. یہی تو شیطان میرے اور آپ کے لیے گلیمرائز کرے گا ان چیزوں کو کہ تم یہ تو کرتے ہو نا. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تو ہے ہی تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن، یعنی اس کی دشمنی اس طرح سے لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں. تو وہ آپ کو اور مجھے یہی بولتا ہے کہ یہ 4 کام تو تم نے اچھے کر لیے نا، اگر 2 کام تم اپنی مرضی کے بھی کر لو گے تو اس میں کیا ہو جائے گا. آج ہمارے یہاں تو ایک ایسے تصورات عجیب پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ابھی آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی قرآن سمجھ رہی ہیں اور ابھی آپ تھوڑی دیر بعد نکلیں گی اور ایٹریم سنیما میں جا کے بیٹھ جائیں گی اور پھر یہ کہیں گی کہ ہم دین اور دنیا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس چیز کی اجازت کہاں دی ہے؟ یہ اسلام میں داخل ہونا ہے یا یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے؟ تو یہ جو تصور ہے نا، آپ اور مجھے یہ نکالنا پڑے گا اس کو، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ میں جو ہے اوور آل سیدھی بات ہے کیا